من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، سورۃ الاعراف چل رہا ہے اور گزشتہ آیتوں میں بتلایا گیا کہ کس طرح جہنمی، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے، کس طریقے سے وہ لوگ جنتیوں سے جنت کا پانی مانگیں گے، لیکن جواب یہی ملے گا، اللہ نے جنت کا پانی جہنمیوں پر حرام قرار دیا ہے، لہذا جنت کے پانی کا ایک گھونٹ تک انہیں نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں بھائیوں، بڑی کامیابی دنیا کا ملنا نہیں ہے، بڑی کامیابی یہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنتی بنا لے۔ اب آگے اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہر آدمی کسی بھی بات کو قبول کرنے کے لیے اس کے پاس ایویڈنس اور دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک دلائل نہ ہوں گے کوئی بھی بات آدمی قبول نہیں کرتا ہے۔ خاص کر آج کا زمانہ ریسرچ کا زمانہ ہے، تحقیق کا زمانہ ہے، اور ہر آدمی پڑھا لکھا ہے، اور لوگوں کے درمیان علم کے حاصل کرنے، دنیا کا علم حاصل کرنے، پڑھائی اور لکھائی کا مزاج ہے آج کے لوگوں کے اندر۔ اور ظاہر سی بات، اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر جب بچہ پڑھتا ہے اور اس کو ریزن کی بنیاد پر اور ریفرنس اور دلائل کی بنیاد پر اور خاص کر سائنس کی بنیاد پر ہر بات بتلائی جاتی ہے، اکارڈنگ ٹو سائنس، تو اس طرح کی باتیں سن کر بچے کا یہ ذہن اور مزاج بن جاتا ہے کہ جب تک اس کو عقل کے ذریعے سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ کسی بھی بات کو اور کسی بھی ایک فلسفے کو وہ آدمی قبول نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے خدا ہونے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ ایک زندگی، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا کریں گے مرنے کے بعد، اس پر اللہ تعالیٰ دلائل یہاں پر قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جب جہنمی دیکھیں گے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، تو وہ لوگ اللہ سے کہیں گے، اے اللہ او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، آپ ہمیں لوٹا دیجئے، ہم دنیا میں جا کر جو اعمال نہیں کیے تھے ہم دوبارہ کر کے آئیں گے۔ لیکن اس وقت موقع نہیں دیا جائے گا،
قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، وہ تو خسارے میں اور نقصان میں پڑ گئے، اور جن جن باتوں کو وہ لوگ دنیا کے اندر اپنی طرف سے بنا کر پیش کرتے تھے وہ سب کے سب قیامت کے دن غائب ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، آج دنیا کے اندر یہی چال چل رہے ہیں، اپنی طرف سے نئے خیالات، نئی سوچیں اور اپڈیٹ کا الفاظ کہہ کر لوگوں کے درمیان ایولیوشن کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا کس طرح بدل رہا ہے اور کتنا ترقی پہ جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں کہہ کر ہر آدمی اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے اور اپنی طرف سے نئی باتیں بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ آپ یورپین کلچر اور مغربی تہذیب میں آپ جا کر دیکھیے، مرد آدمی عورت بننا چاہتا ہے اور عورت بچی مرد بننا چاہتی ہے، اور وہ یہ کہتی کہ مجھے لڑکا آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے لڑکے پن کی زندگی میں خوشی نہیں ہے، مجھے عورت بننے کی خواہش ہے، اور عورت یہ چاہتی ہے کہ میں مرد بنوں۔ اور آگے بڑھ کر میں آپ کو بتلاؤں، آج یورپین کلچر کے اندر یہ چیز بہت زیادہ سروے رپورٹ کے اندر آ چکی ہے کہ مرد آدمی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کس طرف جا رہے ہیں لوگ؟ خیالات کدھر جا رہے ہیں؟ نیچر کے خلاف، قدرتی نظام کے خلاف، اپنی طرف سے نئے افکار اور نئے خیالات بنا کر آدمی اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف انسانوں کو چلانا چاہتا ہے۔ لیکن میرے عزیز و بھائیوں، کتنا بھی آدمی نیچر اور قدرت کے اور فطرت کے خلاف چلے گا، سوائے نقصان اور خسارے کے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے، خالق بھی وہی ہے، حکم بھی انہی کا چلے گا، اپنی طرف سے نئے خیالات بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا، اور پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، وہ عرش پر جم گیا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حسیسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، اور رات کس طریقے سے دن کو ڈھانپتی ہے اور بہت دوڑ کے آتی ہے، بہت تیزی کے ساتھ دن کو تلاش کرتے ہوئے آتی ہے اور رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، یہ سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سنو، غور سے سنو، مخلوق بھی اللہ ہی کا ہے اور اس مخلوق پر حکومت بھی اللہ ہی کی چلے گی۔ ہم صاف کہتے ہیں، اسلام صاف کہتا ہے کہ بھائی ہم سب کو جس نے بنایا اس کی بات مانیں گے، نہ ہم اپنی بات کہتے ہیں نہ تم تمہاری بات کہو۔ ہم تو انسان ہیں، ہم معمولی سا ایک انسان ہے، ایکسپیریمنٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ کوئی چیز 1 سال استعمال کرتے ہیں، 10 سال استعمال کرتے ہیں، کوئی سسٹم لے کر آتے ہیں۔ آپ مغربی تہذیب اور مغربی کلچر کا جو نظام اور سسٹم ہے، وہ لوگ ہر چیز ایکسپیریمنٹ ہے، وہ لوگ ایک مرتبہ ٹرائی کرتے ہیں کہ بھائی اس کو کر کے دیکھیں گے، 10 سال تک، 20 سال تک، 25 سال تک، 30 سال کے بعد۔ اور اب کا جو زمانہ وہاں پر چل رہا ہے، وہ لوگ اسلامک سسٹم کی طرف آ رہے ہیں۔ گرچہ وہ زبان سے اسلام کا نام ہرگز نہیں لیں گے، گرچہ وہ زبان سے اسلام کی خوبیاں نہیں بتلائیں گے، لیکن جو طریقہ انسان کے زندگی گزارنے کا اللہ پاک نے قرآن کے اندر اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بتلایا ہے، اس کی طرف وہ لوگ آ رہے ہیں۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، نیچر کے خلاف آدمی، فطرت اور قدرت کے خلاف آدمی، جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہر انسان کو، اس کے خلاف جب آدمی چلتا ہے تو سوائے دھکے مکے اور نقصان کے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں مخلوق اللہ ہی خالق ہیں اور اللہ ہی عامر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بنایا۔ اب ظاہر سی بات آپ دیکھیے، ایک مشین ایک آدمی نے بنایا تو اس مشین کے لیے کتنے کرنٹ کی ضرورت ہے اور کتنے وولٹیج کی ضرورت ہے اور کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور یہ مشین کہاں جا کر کے رک جائے گی، یہ سارا کا سارا ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ علم بنانے والے کو ہوتا ہے۔ جو آدمی جس کو بنایا گیا اسے کیا معلوم، مثال کے طور پر روبوٹ رکھ لیجئے، روبوٹ کو جس نے تیار کیا، روبوٹ کے بارے میں اس کو معلوم ہے کہ بھئی اس کو کیسے چلانا ہے، کہاں تک یہ چلے گا، اس کی کیا کیپیسٹی ہے، یہ کون سی باتیں سنتا ہے، سمجھتا ہے، کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، بھائیو، بزرگوں، اسی طرح اللہ پاک نے انسان کو بنایا، اللہ نے انسان کو بنایا۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ نے نہیں بنایا انسان کو، خود بخود انسان بنا ہے، آج تک بڑے بڑے
بڑے بڑے ملحدوں نے اور بڑے بڑے ایتھسٹوں نے اس پر لمبی لمبی ڈیبیٹ کر چکے ہیں اور گفتگو کر چکے ہیں، لیکن آج تک کوئی آدمی اس بات کو ثابت نہیں کر سکا کہ دنیا خود بخود آئی اور انسان خود بخود پیدا ہوا۔ انسان کو اللہ نے بنایا۔ اب ظاہر سی بات اللہ پاک فرماتے ہیں جب میں نے بنایا ہے تو انسان کی زندگی کیسی ہوگی مجھے معلوم یا تم کو معلوم؟ انسان کو اللہ نے بنایا، اب اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کی زندگی کا ایک مختصر سا سسٹم، ایک نظام، ایک طریقہ، ایک سلیقہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، اور اسی کے موافق آپ قرآن میں دیکھیں گے، قرآن کے اندر اللہ نے عبادت کا حکم دیا جو ایک انسان کو ضرورت کی چیز ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر نکاح کا حکم دیا جو ایک انسان کو ضرورت کی چیز ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے لوگوں کو بزنس اور فائنینشیلی طریقے پر بزنس اور تجارت کرنے کے مسائل اللہ نے قرآن کے اندر بتائے جو ایک انسان کو دنیا کے اندر جینے کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ نے انسان اور اسلام کو آپ نے ایک نیا الگ طریقہ مت سمجھیے، بلکہ اللہ نے انسان کو بنایا اور انسان کے لیے جو کچھ ضرورت ہے وہ اسلام ہے۔ جو کچھ ضرورت ہے انسان کے لیے، ضرورت انسان وہ اسلام ہے، مقصد دنیا وہ اسلام ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے پیدا کیا، ظاہر سی بات مجھے معلوم ہے، تو آپ میری بات مانو گے تو فائدہ ہوگا یا کسی اور کی بات؟ میں مثال دیتا ہوں، روبوٹ ہی کی میں مثال دیتا ہوں، چونکہ آج زمانہ روبوٹ کا چل رہا ہے۔ آپ ایک کمپنی والے نے بنایا، آپ کہتے کہ بھائی تو نے بنایا چھوڑ دے، تیری بات نہیں مانوں گا، میں چلاؤں گا اس کو۔ آپ چلا پائیں گے؟ آپ اس کو ہینڈل کر سکیں گے؟ میرے عزیزو، جس نے بنایا ہے اسی کی بات ماننی پڑتی ہے۔ آج کار استعمال کرتے ہیں، گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، جس طرح کمپنی نے اس کو جس طریقے پر بنایا اسی کے موافق آپ کو استعمال کرنا پڑے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، تخلیق کا مالک بھی وہی ہے، فیصلہ اور حکم کا مالک بھی وہی ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا، حکم اور امارت اور کوئی بھی بات کہنا ہے وہ اللہ ہی کی چلے گی، کسی اور کی بات آپ سنیں گے تو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ بڑے ہی بابرکت ہیں جو دونوں جہاں کے پالنہار ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کی اپنی قدرت کی نشانیاں یہاں پر بیان کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، رات کس طریقے سے دن کو ڈھانپ لیتی ہے، یہ سارا کا سارا میں ہی کرتا ہوں، لہذا میری باتوں پر ایمان لاؤ اور میرے حکموں پر چلو۔ اب بندہ اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے تیار ہو گیا اور اللہ کے سامنے مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگا جائے، اللہ سے کیسے دعا کی جائے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، تم اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ سے چپکے سے مانگا کرو، انہ لا یحب المعتدین، حد سے آگے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تو دعا کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے قرآن کے اندر بتا دیا۔ اب انسان اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے، اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے تیار، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں بتانا چاہتا ہے، تو کس طریقے پہ اللہ سے مانگا جائے؟ تو اللہ نے سب سے پہلا اصول دعا کا اللہ نے بیان فرمایا گڑ گڑاتے ہوئے۔ اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ اللہ کے سامنے روتے ہوئے اللہ سے مانگنا، جس طرح ایک فقیر، ایک معمولی سا انسان بادشاہ کے دربار پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے آپ کے در کے سوا مجھے اور کوئی در نہیں۔ میرے عزیزو، مسلمان کے لیے سارے دروازوں میں سے اصل دروازہ وہ اللہ کا دروازہ ہے، اور اگر غریب اور محتاج ہے اگر انسان اور مسلمان تو وہ اللہ کا محتاج ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اللہ کے دربار میں جائیں، اللہ سے مانگیں اور دعا کریں، تو روتے ہوئے دعا کرنے کی فکر کریں۔ ویسے تو ہم لوگوں کا آتی نہیں ہے، عادت نہیں ہے، عادت بنانی پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا قرآن کریم جب پڑھا کرو تو رونے کی کوشش کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسی شکل بناؤ۔ تو اسی طرح دعا کے اندر بھی جہاں تک ہو سکے رونے کی کوشش کریں، اگر رونا نہیں آتا ہے تو رونے کی شکل بنائیں۔ اور دوسرا ادب اور طریقہ اللہ پاک نے فرمایا آہستہ سے دعا مانگا کرو۔ تو اسی آیت کی روشنی میں علماء کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ عام حالات میں انسان کو چاہیے کہ وہ آہستہ سے چھپکے سے اللہ سے مانگے، اللہ سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ گونگے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بہرے نہیں ہے کہ آپ پکار کر اللہ کو پکار کر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے ہیں، اور اللہ نے یہاں پر جو بیان فرمایا وہ خفیہ، آہستہ آواز سے مانگنا، لہذا
علماء کرام نے فرمایا کہ دعا آدمی آہستہ مانگے، چھپ کر مانگے۔ کس طریقے سے آدمی پیسہ کماتا ہے اور اپنا چھپاتا ہے، چھپا کر رکھتا ہے، جمع کر رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس کا غیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری اپنی ذاتی چیزیں ہیں۔ تو اپنی چیز جو اپنا اور اس کے درمیان کسی اور کا تعلق نہ ہو، ویسے چیزوں کا آدمی چھپا کر رکھتا ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان کا اس کے اپنے خدا کے ساتھ ایک الگ تعلق ہونا چاہیے، اور وہ ایک الگ تعلق کا ایک بہترین عمل دعا، اللہ سے مانگنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا مانگنا، اللہ سے مانگنا، یہ عبادت کا مغز ہے۔ آپ زندگی بھر نماز پڑھیے لیکن اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا مزاج نہیں پیدا ہوا، اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا۔ اللہ سے تعلق مضبوط کب ہوگا؟ اللہ کے سامنے مانگنا، اللہ سے اپنے حاجتوں کو مانگنا، اللہ کی تعریف کرنا۔ تو دعا کا جو وقت ہوتا ہے جب بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے، اس کے اور خدا کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لہٰذا آواز سے پکار کر لوگوں کو بتانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور خاص کر اسی لیے علماء کرام نے یہ بھی مسئلہ بیان فرمایا، فرض نمازوں کے بعد، نفل نمازوں کے بعد جو بھی نمازیں ہیں، جب بھی دعا کا وقت آتا ہے، اگر انفرادی طور پر دعا ہو رہی ہے تو آہستہ ہر آدمی اپنی ضرورتیں مانگے۔ اب عام طور پر لوگوں کے جو فرض نمازوں کے بعد جو دعاؤں کا رواج چل رہا ہے، آواز سے دعا کرتے ہیں، تو اس کو علماء نے باقاعدہ منع کیا اور اس آیت کے خلاف بتلایا کہ بھئی دعا فرض نماز کے بعد اجتماعی عمل نہیں ہے۔ امام صاحب کا تعلق صرف السلام علیکم تک ہے، اس کے بعد امام صاحب کا اور مقتدیوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اب دعا ہے تو ہر ایک کا اپنا انفرادی عمل، اور ہر آدمی اپنی ضرورت کیا ہے وہ اس کو معلوم ہے، وہ اپنی ضرورت اللہ سے مانگے۔ اب جہاں پر باقاعدہ رواج چل رہا کہ بھئی امام صاحب لمبی دعا کرتے ہیں، آواز سے دعا کرتے ہیں، اب وہ ایک رسم بن گیا، وہ تو عربی میں دعا کریں گے۔ اب ان کو تو شاید سمجھ میں آتا ہوگا لیکن پیچھے والوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا دعا مانگی گئی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دعا غفلت کے ساتھ مانگی جائے اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اب ظاہر سی بات، امام صاحب کیا دعا مانگ رہے ہیں اور پیچھے آدمی آمین کہہ رہا ہے، کوئی دعا اس کو معلوم ہی نہیں ہے، ایسی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے ہیں۔ اپنی دعا مانگے، بلکہ یہاں تک علماء کرام نے دعا کے آداب کے اندر لکھا ہے کہ اپنی زبان میں آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے اس زبان میں اللہ سے آپ مانگیں۔ اللہ سے مانگنے کے لیے عربی زبان شرط نہیں ہے، قرآن عربی زبان میں ہے، دعا عربی زبان میں شرط نہیں ہے۔ اپنی زبان میں، اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں آپ جتنا رو کر اللہ سے مانگ سکتے ہیں آپ مانگیے۔ خاص کر فرض نمازوں کے بعد آواز سے دعا کرنا، لمبی دعا کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، پہلی بات۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو ساتھی 2-3 رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں جن کی، اب آواز سے یہاں پر دعا کریں گے تو آنے والے جو 2 رکعت وغیرہ قضا جو چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کی نمازوں میں خلل ہوتا ہے۔ نبی کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، نبی کے زمانے میں نماز ہو جاتی تھی اور اس کے بعد اپنی الگ الگ انفرادی دعائیں لوگ کیا کرتے تھے صحابہ کرام۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی دعا مانگے اپنا انفرادی دعا اللہ سے مانگے، آہستہ سے مانگنے کی فکر کریں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور تم زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ، اللہ سے مانگو ڈرتے ہوئے اور حرص رکھتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے لیے بہت ہی قریب ہے۔ اس لیے میرے عزیز و بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر 2 آیتیں دعا سے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ تو آج کی تفسیر کا خلاصہ کلام 2 باتیں ہیں۔ ایک آ کر اللہ پر ایمان اور یقین، اللہ پر ایمان اور یقین۔ دوسری بات، اللہ خالق ہیں، اللہ نے بنایا، اب آپ فیصلہ کیجئے کہ انسان کو جس نے بنایا اس کی بات ماننی چاہیے یا ہم آپس میں ایک دوسرے کی بات مانیں۔ اسی لیے جب اسلامی حکومت یا اسلامی کنٹری ہوتی ہے وہاں پر لوگوں کی بات نہیں چلتی ہے، اللہ کی بات چلتی ہے، قرآن کی بات چلتی ہے، اور وہاں پر یہی دلیل دی جاتی کہ بھئی ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا اور سسٹم بھی اللہ ہی کا چلائیں تو بہتر رہے گا، یا ہم آپس میں 1 2 3 4 باتیں سوچ سمجھ کر اپنی طرف سے بنائیں گے تو سسٹم اچھا ہوگا۔ تو
اس لیے میرے عزیز و بھائیوں، اللہ کا بنایا ہوا انسان ہے، اللہ کی بات مان کر چلے گا تو اس کے حق میں مفید ہوگا۔ آخرت، جنت اور ساری نعمتیں تو ملیں گی، لیکن دنیا کی زندگی بھی بہت اچھی گزرے گی۔ اور تیسری بات جو اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرمائی ہے وہ دعا سے متعلق، اس لیے ہمیں چاہیے روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 10 منٹ، 15 منٹ اور 20 منٹ، جتنا بھی آپ وقت نکالتے ہیں، روزانہ دعا کے لیے تھوڑا وقت نکالنا چاہیے۔ روزانہ دعا کے لیے تھوڑا وقت، فرض نمازوں کے بعد ہو سکے تو آپ لمبی دعا، خاص کر علماء اکرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد لمبی دعا نہیں ہونی چاہیے، سنت پڑھ لینا چاہیے۔ سنت پڑھنے کے بعد آپ دعا مانگ سکتے ہیں، یعنی تو اور دیگر تہجد کے وقت پر آپ دعا مانگے تو جو خاص اوقات ہیں قبولیت کے، ان وقتوں میں اٹھنا اور اللہ سے مانگنے کا معمول بنائیں۔ ایسا نہیں کہ دعا مانگنا اللہ والوں کا کام ہے، دعا مانگنا متقیوں کا کام ہے، دعا مانگنا فلاں لوگوں کا کام ہے، اس طرح کی باتیں شیطان ڈالتا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ آپ فلاں لوگوں کا کام، نیک بن جائیں گے تب دعا مانگیں گے، یہ قیامت کی صبح تک نہیں ہوگا۔ مرتے ہوئے بھی آپ ڈرتے رہیں گے کہ بھئی اپنی زندگی ہماری کیسی گزری۔ اب جب ایسا ڈرنے والی زندگی ہے، خوف کھانے والی زندگی ہے اور ایک امید والی زندگی ہے، تو آپ یہ مت سوچئے کہ میں اللہ والے بنیں گے تو جب جا کر دعا کریں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ گنہگار آدمی متقی بننے تک یہ خیال رکھنا کہ بھئی میں متقی بن جاؤں گا تو تب نیک کام کروں گا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس لیے آپ جتنا نماز پڑھتے ہیں، آپ کے اندر جتنی دینداری ہے اتنی دینداری رکھیے، آپ دعا کیجئے اللہ سے مانگیے، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ پر یقین کرنے کی اور اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ، آپ نے ہمیں پیدا کیا، آپ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا۔ اے اللہ، تو نے ہی سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، دنیا کی ہر مخلوق کو آپ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اے اللہ، آپ ہم سب کے خالق ہیں۔ اے اللہ، آپ ہی کا حکم ہمارے لیے مفید ہے، آپ کے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کے در پر آنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آپ کے سوا کوئی ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا نہیں، ہماری باتوں کو کوئی اور سننے والا نہیں، آپ ہی سننے والے سمیع ہیں، آپ ہی حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، آپ ہی ہمارے ہر عمل کو دیکھنے والے ہیں۔ اے اللہ، مرنے کے بعد جنت میں آپ ہی ہم سب کو داخل کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، برائیوں سے بچ کر، گناہوں سے بچ کر صاف ستھری زندگی گزار کے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، خصوصاً ہماری زندگیوں میں دعا کا مزاج پیدا فرمائیے، دعا مانگنے والے بنائیے، دعا کرنے والے بنائیے، اپنے اوقات میں دعا کے لیے وقت کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ، خصوصاً جو حضرات دعاؤں کے لیے کہے ہیں، اللہ ان سب کے جائز ارادوں اور مرادوں کو پورا فرمائیے۔ مرتے دم تک دین پر چلتے ہوئے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائیے۔ ہماری اس دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں قبول فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔